سامعین محترم، میں اگاں بھی تلقین کردہ، تقریر نہیں کرن لگا، دو تین ہدایات عرض کرساں، اصل بیان آپ کا ہونا ہے قبلہ شاہ صاحب اگاں بھی تلقین کردہ کہ عزیزم علم پڑھنا بھی کمال ہے، لیکن علم تے عمل کرنا ہے بہت بڑا کمال۔ علم تے عمل کرنا بہت بڑا کمال ہے۔ خود بھی عمل کرو، لوگوں بھی عمل دی تلقین کرو، خود بھی صراط مستقیم تے گامدن رہو اور باقی عزیزانوں بھی گامدن رکھو۔ جیڑا مشن تون حضور زیال امت پیر محمد کرم شاہ الازہری رحمت اللہ تعالی علیہ دے آستان تو ملے آئے، پیر سیال دا فیض جیڑا اتھے ٹرانسفر ہو جائے، او دے وچ حصہ جیڑا تواڈا ہی اللہ نے توانوں عطا کیتا، بیٹا اس فیض نو اگے لے کے چلو، اور یہ امانت ہے۔ میرے کول قبلہ شیخ الحدیث محمد اشرف سیالوی رحمت اللہ تعالی علیہ آپ دے کولوں میرے کول فیض میرے کول پہنچے، آپ دے کول حضور شیخ الاسلام والمسلمین دا فیض، انہاں کول انہاں دے مرشد دا فیض، انجار میں انہاں تک ٹرانسفر کیتا، انہاں دا کام انہوں اگے چلانا۔ علم پڑھنا بھی کمال ہے، لیکن علم نو اگے ورتاونا، تقسیم کرنا، اللہ دی رضا دی خاطر، رسول اللہ دی رضا دی خاطر، آل بیت اور صحابہ کرام دی رضا دی خاطر اگے تقسیم کرنا اصل جہاد ہے، اصل کام ہے۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا جس شہر اور ڈیرے تو اللہ دے دین دا عالم گزر جاوے، اس شہر تے کدی آفات و بلیات نازل نہیں، رحمتاں دا نزول ہوندا رہندا، اتے ہر ویلے رحمتاں وستیاں رہندیاں۔ عزیزان من، میں اپنے طالب علموں نوں عرض کر رہا کہ جو پڑھے آئے انہیں سمجھو ایک بار تسا پانی جا گیا، انہوں پڑھائے ہو تاکہ تو انہیں کتاباں یاد ہو۔ میرے چٹے وال آگئے، حال تک بھی بعض کتاباں یاد نہیں ہوئی، پڑھ دیاں پڑھائیں، میں پڑھائیں دیاں درس نظامی بھی تقریباً 28-27 سال ہو، کافی الحمدللہ علماء بن چکے ہیں، بن دے پر، لیکن حال تک بھی مکمل یاد نہیں ہویا۔ فقہ دے مسائل لوگ فون تے پوچھ دیں، 10 دیوین دیں، لکھ کے دیوین دیں، پورے ملک کے فتوے جان دیں، لیکن حال تک بھی علم یاد نہیں ہویا۔ علم انسان بڑھا ہوندہ ہے، علم جوان ہوندہ ہے۔ حضور شیخ الاسلام والمسلمین خواجہ محمد قمر الدین سیالوی رحمت اللہ تعالی علیہ آپ دے کول ایک مولوی صاحب آئے سریکی دے علاقے دے، محمد قمر الدین بس نماز روزے دے مسائل تا میں جاننا، باقی توڑے کل توضیح تلوی ملا حسن شرح قائد حسامی وغیرہ میں پڑھنا چاہتا۔ آپ نے فرمایا حضرت میں تو نہ پڑھا سکتا۔ فرمایا ایڈا شیخ الاسلام، ایڈا نا، ایڈا محمد قمر الدین سیالوی، ایڈا اچھا نا۔ آپ نے فرمایا مولانا میں تھالے نماز روزے دے مسئلے پورے یاد نہیں، تو وانج اتھے پڑھ جڑا نماز روزے دے مسئلے صحیح پکا چکا ہے۔ تو عزیزان من، علم دی آئین تو واقف ہونا یہ بہت بڑا کمال ہے، لام تو واقف ہونا یہ بہت بڑا کمال ہے، میم تو واقف ہونا یہ معرفت دیاں باتاں نے یہ بہت بڑا کمال ہے۔ لیکن میں بار بار عرض کرساں اپنے عزیزانوں، اپنے شاگردانوں، اپنے بچیانوں کہ تساں علم پڑھو، اس تو پہلا بعد اس کام کرو، عمل کرو، عمل کرن تو بعد پھر اس علم نو اگے پھیلاؤ۔ اور یہ ڈیوے نال ڈیوا بلدا جی میں روحانیت دا سلسلہ ہے، حضور دی آپ دے سلاسل 4 صورتہ نال چلنے، شیعہ حضرات پڑھ دیں علی ولی اللہ قبلہ شاہ صاحب، علی اللہ دے ولی ہیں، اسی کے آنے علی صرف ولی نہیں ولی گار سید الاولیاء ہیں، انہاں صرف ولی تک پہچانے ہیں۔ عزیزان من، جناب صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ دا 2.25 سال پیریڈ، جناب فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ دا 10 سال کچھ مہینے، جناب عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ دا 6 سال دا پیریڈ بہت اچھا، اور باقی 6 سال دا کمزور تر۔ تو سامعین محترم، انہاں 3 صحابیاں دی
ولایت خلافت انہاں دی امارت انہاں دے سارے معاملات اللہ نے اکٹھے کیتے حضور دے سارے اوصاف کمالات نو جمع کیتا سارے جمع کر کے اگے قیامت تک جڑا سلسلہ رہا مولا علی دے ذمہ کر آپ صرف ولی اللہ نہیں ہیں آپ ولی گر ہیں آپ دے غلام ولی گر ہیں غلامہ دے غلام ولی گر ہیں تو آپ قیامت تک ولی اللہ بھی ہیں قیامت تک آپ دا سلسلہ ہے قیامت ختم ہو جانی میدان معاشر برپا ہو جانا ہے اس موقع تے بھی ساریاں ولایتاں ختم ہو جانیاں اگر میدان معاشر کی ولایت چلنی تے مولا علی دی ولایت تو سامعین محترم لیکن اے نہیں ہے کہ صرف مولا علی دی ولایت آپ دی شان بیان کردیاں صحابہ کرام نو پسے پشت نہیں ڈالے گا صحابہ کرام نو پسے پشت نہیں ڈالیا جا سکتا صحابہ کون صحابہ ہیں حضور جنہاں دتیاں بھی ہیں جنہاں تھلیاں بھی ہیں حضور سانگے کیتن حضور رشتے کیتن تیرے میرے کولو کسوٹی نہیں ہے کسی انہوں ناپیے تو لیے ساڑی اوقات نہیں ہے مولا علی دی شان اپنی جگہ تے برا صدیق اکبر دی شان اپنی جگہ تے برا فاروق اعظم دی شان اپنی جگہ تے برا ذرا اس گلدستہ محمدی نو کھولو تا صحیح ویکھو تا صحیح صدیق اکبر نو تے جانچو فاروق اعظم نو تے جانچو جیڑی شان اللہ نے صدیق اکبر نو عطا کی تھی وہ ہور کسے نہیں عطا افضل البشر بعد الانبیاء ابو بکر الصدیق ثم خلیفت الفاروق ثم خلیفت العثمان تو عزیزان من صحابہ دی مودت دی وجہ تو آل بیت دی گستاخی نہ کریں آل بیت دی مودت دی وجہ تو صحابہ دی گستاخی نہ کریں یہ بڑا نازک معاملہ ہے خود مولا علی سرکار فرما گئے من لم یقل انی رابع الخلفاء فعلیہ لعنت اللہ جیڑا من چوتھا خلیفہ نہ مننے اس تے اللہ دی لعنت تو سامعین محترم انہاں دے رشتے ہیں انہاں دے حیا ہیں انہاں دے لحاظ ہیں ساڑھے کولو ایک کسوٹی ہے ہی نہیں ساڑھی یہ اوقات ہی نہیں ہے کہ اسی انہاں دیاں شانہ نو جانچیے تولیے چھاننا ماریے ساڑھی اوقات ہی اللہ اکبر کبیرہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ دی شان ویکھو حضور فرمایا عمر میں نے اپنے رب دی قسمیں جیڑے رات تو آندہ پہ میں شیطان وی اور رات تبدیل کر یہ جی شانہ من وجہ ہر شخصیت مولا علی دا جو مقام ہے میرے محبوب علیہ السلام نے فرمایا انت اخی فی الدنیا والآخرہ علی تو میرا دنیا دے اندر بھی بھائی ہے آخرت دے اندر بھی بھائی ہے علی نو سارا مقام ملیا کتھوں حضرت عثمان دی شان ویک حضور نے فرمایا عثمان ایک بیٹی ہے اگر میری 40 بیٹیاں بھی ہوندیاں یکے بعد دیگرے اگلی فوت ہوندی میں دوئی دے دیں او فوت ہوندی بہتری دے دیں ساریاں بیٹیاں عثمان تیرے نکاح دے دیں اس بات تے سنی بھائیو یہ دور فتنے دا دور ہے یہ دور خباثت دا دور ہے رافضیت نو عروج مل